کوئی کہنے والا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو لوگ اللہ کو مان چکے ہیں، خالق کو مان چکے ہیں، مذہب کو مان چکے ہیں، ان کے لیے تو قابل اطمینان بات ہے کہ بھئی اس کے بعد وہ آگے سے یہ کہیں کہ جی ان سوالوں کا جواب ہمیں پتہ ہے، باقی حکمت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ وہ جو نہیں مانتے وہ تو پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ بھئی تم لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ کائنات کے ان رازوں سے پردہ اٹھا لیا گیا ہے جن کو جاننے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں تھی، اللہ نے ایک شخص کو منتخب کیا، اس پہ وحی کی، الہام کیا اور ان سوالوں کا جواب دے دیا۔ اب جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو تم کہتے ہو اپنے علم کے مطابق پوچھو کہ ہمارے پاس تو اتنا جواب ہے ہی نہیں، جتنا دیا تھا ہم نے اتنا پہنچا دیا۔ نہیں، ہم نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا دیا گیا ہے۔ ہمارے صرف اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، اور خالق کا تعارف پیغمبروں نے کرایا ہے۔ ہم نے وہ خالق خود نہیں بنایا، پیغمبروں کے تعارف کو مانا۔ یعنی اس طرح نہیں ہے جیسے کہ فلسفے اور تصوف میں کیا جاتا ہے کہ اس کائنات سے ماورا کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم فرض کرتے ہیں، اس کے ہم عقلی تلازمات طے کرتے ہیں، اس کو باہمی طور پر ربط و نظام میں لاتے ہیں۔ فلسفہ بھی یہی کرتا ہے، تصوف بھی یہی کرتا ہے۔ مذہب میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی گئی۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو ہمیں نظر آیا وہ کیا تھا، وہ خلق کا فعل تھا۔ یعنی ہم پیدا ہو رہے ہیں، ہم بنائے جا رہے ہیں، اس دنیا میں بہت سی مخلوقات ہماری طرح بنائی جا رہی ہیں، یہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ یعنی یہاں ہم نے کوئی باہر سے خبر نہیں حاصل کی ابھی، یہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ اس مشاہدے سے ہمارے شعور کی ساخت یہ سوال پیدا کر دیتی ہے کہ پھر اگر خلق کا یہ فعل ہو رہا ہے تو لکل فعل فاعل، پھر تو اس کا کوئی فاعل ہونا چاہیے۔ تو جن لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ کائنات ہی ہماری خالق ہے، الہات کا جواب یہی ہے، ان کے پاس ان سوالوں کا کیا جواب ہے؟ یعنی اس کے بعد تو جتنے سوالوں کا جواب مذہب دے رہا ہے وہ بھی ختم ہو گیا، اب کیا باقی رہ گیا؟ یعنی اس کے بعد تو یہ کہ میں ہوں کیا، آیا کہاں سے ہوں، آخر اتنی پیچیدہ ہستی کیسے وجود میں آ گئی، یہ وجود میں آئی ہے تو اس کو تاثیر اور خواص کے لحاظ سے بھی دیکھ لیجیے تو یہ اس مادے میں پیدا کیسے ہو گئے، وہ علم و شعور کہاں سے آ گیا۔ تو یہاں تو سوالات کا ایک جنگل اگائے گا۔ ہم نے جب اس چیز کو دیکھا تو پیغمبروں کی اس بات کو ہم نے قبول کیا، اور قبول کرنے کے لیے خود پیغمبروں کے پیغمبر ہونے کو عقلی طور پر پہلے جانچا اور پرکھا۔ جب اطمینان ہو گیا، جس طرح کے سائنسدانوں کے بارے میں اطمینان ہو گیا کہ یہ اس فن کے علم کے ماہر ہیں، ان کے بارے میں یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، یہ آسمان کی خبر ہے جو ہمیں دے رہے ہیں، تو اس خبر کو ہم نے مطابق کر کے دیکھا خلق کے فعل سے، تو اس کی مطابقت بہت ہی غیر معمولی طریقے سے قائم ہو گئی، اور ہمارے وہ سوالات حل ہو گئے جو ہمارے وجود کی ضرورت ہے، جو ہمارے ماضی کی ضرورت ہے، جو ہمارے حال کی ضرورت ہے، جو ہمارے مستقبل کی ضرورت ہے۔ یہ دعویٰ کسی مذہبی آدمی نے کبھی نہیں کیا کہ اس کائنات کے سارے راز ہم پر واشگاف کر دیے گئے ہیں۔ نہیں، ہمیں تو یہ سبق دیا گیا ہے کہ عالم الغیب و شہادہ ہے وہ، ہمارے سامنے تو یہ عالم شہادت کا بھی بڑا تھوڑا سا حصہ ہے، اس کی بھی کچھ تحقیق تفتیش ہم نے شروع کی ہے کوئی 1000-2000 سال سے، اور اب بہت سی چیزیں ہم نے جان لی ہیں۔ وہ بہت سی بھی اصل میں جو ہمارا علم تھا اس کے لحاظ سے بہت سی ہیں۔ اگر آپ خدا کی طرف سے دیکھیں یا کائنات کی طرف سے دیکھیں تو ایک ذرے کا علم بھی ہم کو حاصل نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے صحیح رویہ وہ ہے جو ہمیں اللہ کی کتاب نے سکھایا ہے کہ اپنے دائرے میں فیصلے کرو، اپنے دائرے میں ورڈکٹ دو، اپنے دائرے سے باہر جتنا علم مل جائے اس پر شکر ادا کرو، اور اس میں یہ خوشخبری بھی دی ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی عنایت بڑھاؤں گا، اور یہ عنایت اس کے علم کی عنایت بھی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی انسان نے جو کچھ میسر ہے وہاں سے بات شروع کی ہے تو آپ دیکھیں کہ سائنس کو کتنی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، اور جیسے ہی انسان اس سے ماورا میں الجھا تو آپ دیکھیں کہ فلسفہ اور تصوف دونوں کیسے ناکام ہوئے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سے بڑی اہم گفتگو جاری ہے، اور اس میں جو بہت سمجھنے کی چیز ہے کہ علم صرف جان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم یہ جاننے کا بھی نام ہے کہ ہم کیا نہیں جانتے۔ مولانا اصلاحی نے اپنی تفسیر میں بھی ایک جگہ لکھا کہ ایتھنز کے معبد خانے پہ یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچان، اپنے حدود علم کو پہچان۔ اچھا، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے ان لوگوں کی جانب سے جو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو نقطہ قائم کیا کہ کوئی اخلاقی اعتراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ کروڑوں اربوں لوگ روزانہ جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو کوئی اخلاقی اعتراض اس پہ ہوتا نہیں، اس لیے کہ خود ان کی فطرت کے جو اندر مظاہر تھے اس کا ظہور ہو چکا ہے یہاں پر۔
تو وہ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ کے مذہبی لوگوں نے جس وقت ان کو مار کے کھانا شروع کیا اس کے نتیجے میں دنیا نے یہ کام شروع کر دیا. آپ لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی قربانی کرتے ہیں, جانوروں کو خون بہاتے ہیں, ان کو عزیزناک طریقے سے ذبح کر دیتے ہیں, تو یہ مذہبی روایت نے کام شروع کیا تو باقی لوگوں نے بھی قبول کر لیا اس کو. یہ تو خود ان کے اپنے بیان کے خلاف ہے. وہ تو دنیا کی یہ داستان نہیں سناتے. وہ تو یہ سناتے ہیں کہ انسان نے جب آنکھ کھولی تو اس کے سامنے کھانے کے لیے کیا تھا, یہی کہ درختوں کے پتے چبا لے یا کچھ پھل لگا ہوا ہے وہ کھا لے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ شکار کرنا سیکھ گیا. یہی بتاتے ہیں نا. تو یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ کوئی مذہب کی تعلیم دی گئی ہے. تو اس وجہ سے ان کے ہاں تو اس کا کوئی سوال نہیں ہے. یہ تو ہم بتائیں گے ان کو کہ ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے جو شعور انسان کو دیا ہے, جہاں اس کا ظہور ہوا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے مداخلت نہیں کی. یہ دیکھیے کہ جو چیز انسان جانوروں سے سیکھ سکتا ہے, جو ماحول سے سیکھ سکتا ہے, اس کے لیے کوئی الہام نہیں کیا گیا. وہ چیزیں الہام کا موضوع بنی ہیں جن میں انسان خود فیصلہ نہیں کر پاتا, اور اللہ تعالیٰ نے جس ابتلا میں اس کو ڈالا ہے اس کے نتیجے پر اس کا اثر ہو سکتا ہے. چنانچہ اسی دائرے میں ہدایت کی گئی ہے. اس طرح کے معاملات میں جو قصہ وہ سناتے ہیں کہ انسان نے کیسے چیزوں کو ایجاد کیا, وہ خود اگر انسان کے اوپر آپ غور کریں اس کی تاریخ پہ تو بالکل درست ہے. یعنی علم کے معاملے میں صفر سے آگے بڑھ رہے ہیں بتدریج, اور ہدایت کے معاملے میں ابتدا ہی کامل ہدایت سے ہو رہی ہے, اور اس کے بعد انحرافات پیدا ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے ہیں, پھر انسان کو متنبع کرتے ہیں. تو یہ دونوں کا معاملہ ہی الگ الگ ہے. وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں اصل سے بات شروع ہوتی ہے اور انحراف پیدا ہوتا ہے, زوال آتا ہے, خرابی آتی ہے, انحراف آتا ہے. اور یہاں کیا ہوتا ہے, صفر سے بات شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ارتقاء کے نتیجے میں علم کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں اور انسان اپنے لیے بڑی سہولتیں پیدا کرتا ہے. دونوں کی تاریخ ہی بالکل الگ ہے. بلکہ سب سے بڑی غلطی جو اس معاملے میں الہات سے بھی ہوئی ہے اور جدید علم سے بھی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کے علم کا ظہور جس طرح ارتقائی طریقے سے ہوتا ہے وہ ہدایت کو بھی اسی پر قیاس کرتا ہے. اور بہت سے لوگ جو ہمارے ہاں مذہبی داستانیں لکھتے ہیں ان سے بھی اسی طرح کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ ہدایت کے ظہور کو علم کے ظہور کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں, اور جس طرح وہ کامل شکل میں ہوا ہے وہ علم کی بھی کامل صورتیں ماضی میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح ہے نہیں. اصل میں دونوں میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے اختیار کیے ہیں, اور دیکھیے دونوں میں بڑی حکمت ہے. انسان اپنے علم کا ظہور ارتقائی طور پر کرے, کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی, بلکہ اس کی صلاحیتوں کا ظہور ہوتا ہے, وہ خود سیکھتا ہے, اس کے لیے اپنی دریافت بنتی ہیں چیزیں, پھر وہ فخر کے ساتھ دیکھتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کر لیا ہے. اور ہدایت کے معاملے میں اگر اس کو چند صدیاں بھی سرگرداں رہنے کے لیے اور بھول بھلیاں میں الجھنے کے لیے رکھ دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا حق باقی ہے کہ اس کا محاسبہ کرے. تو ادھر یہ ضرورت تھی کہ پہلے دن سے اس کو درست بات بتائی جائے, اور ادھر یہی حکمت کا تقاضا تھا کہ اس کو ارتقاء کے راستے پر ڈال دیا جائے.